نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثلاثی مجرد یعنی تین الفاظ پہ مختلف گروپ ہم نے سمجھ لی ہیں. پھر ہم نے انہی سے جو 4 یا 5 الفاظ والے گروپ بنتے ہیں وہ ہم نے ابواب ثلاثی مزید فی وہ اب پڑھ رہے ہیں. ہم نے ابھی اس کے اندر جو ابواب تھے، ویسے تو بہت سارے ابواب ہوتے ہیں، 8 ابواب ہم نے پڑھے کہ وہ کون سے ہیں، باب فعال، باب تفعیل، مفعلہ، اس طریقے کے ساتھ. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان کے 3 گروپ تھے. پھر ہم نے ان گروپس کے اندر مماثلت دیکھی ود ان دا گروپ. پھر ہم نے ود ان دا گروپ اور 2 گروپوں کے درمیان میں اگر کہیں مماثلت نظر آ رہی ہے تو تب بھی ہم نے فرق دیکھا. پھر ہم نے دیکھا کہ ماضی میں کیسے وہ الفاظ بنیں گے، مضارع میں کیسے لفظ بنیں گے، الفاظ بنیں گے، ان کے سیغے ہم نے دیکھے. کل سے ہم نے شروع کیا ہوا ہے فعل امر. امر میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر تو حاضر ہے یعنی سامنے کوئی شخص ہے تو اس میں ہم یہ کریں گے کہ وہ فعل مضارع ثلاثی مزید فی میں جن کا حمزہ سے شروع ہوتا ہے، وہ حمزہ قطعی جیسے باب فعال یا حمزہ الوصل، باقی جو باب ہیں 3، یہ جو حمزہ سے شروع ہوتے ہیں اس کے بعد فا کلمہ کے اوپر سکون آتا ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے فا کلمہ سکون آنے کی وجہ سے علامت مضارع ہم نے ختم کی اور حمزہ لگایا مضارع کے اندر، اور پھر ہم نے اس کے ساتھ الفاظ بنائے. حمزہ قطعی والا باب افعال کے اوپر تو ہم نے حمزہ کے اوپر زبر لگایا، باقی سب کے نیچے کیا لگایا؟ زیر لگایا. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے دیکھا کہ یہ بالکل وہی طریقہ ہے جو ثلاثی مجرد میں تھا. اب ہم کریں گے انشاءاللہ غائب اور متکلم کے لیے. آپ کو یاد ہوگا کہ ثلاثی مجرد میں بھی ہم نے غائب اور متکلم کا ایک الگ انداز تھا. یہاں پہ بھی ایگزیکٹلی وہی کام ہوگا جو ہم نے ثلاثی مجرد میں دیکھا تھا. وہ کیسے؟ آپ کو یاد ہوگا ابھی ہمارے پاس 3 ابواب اس میں مثال کے طور پہ ہے. باب فتح، فتح یفتح، ضرب یضرب اور ناصر ینصر. ٹھیک ہے نا؟ اب ہم یہ غائب کا بنانے لگے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کیا تھا، اس کی مضارع کی علامت کو ختم نہیں کیا. حاضر میں ہم کیا کرتے ہیں، مضارع کی علامت کو ختم کر دیتے ہیں. یہاں ہم ختم نہیں کرتے، یہاں بلکہ کیا کرتے ہیں کہ شروع میں لی لگا دیتے ہیں، لام زیر لی. ٹھیک ہے، اور ایک کام آخری کیا کرتے ہیں کہ لام کلمے کو سکون میں لے جاتے ہیں. بس یہ سمپل سے ٹھیک ہے جی. حاضر میں ہم کیا کرتے ہیں، مضارع کی علامت کو ختم کرتے ہیں، حمزہ لگاتے ہیں، حمزۃ الوصل لگاتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور ثلاثی مزید فی میں بھی، ثلاثی مجرد میں بھی یہی قانون تھا، ثلاثی مزید فی میں بھی یہ قانون تھا. صرف یہاں فرق کیا تھا ثلاثی مزید فی میں کہ باب افعال کا حمزہ کیونکہ حمزہ قطعی ہوتا ہے تو اس پہ زبر لگتا ہے. ٹھیک ہے نا، باقیوں پہ زیر ہی لگتا ہے. اور اس میں بھی آخری جو لام کلمہ ہے اس پہ سکون آ جاتا ہے. یہاں پہ تو بہت ہی آسان ہے غائب و متکلم میں کہ یہاں پہ آپ نے کچھ نہیں کرنا سوائے لی شروع میں لگانا ہے. یہ ثلاثی مجرد میں بھی تھا اور یہاں پہ بھی ہے. اور آخری لام کلمہ کس میں چلا جائے گا؟ وہ سکون میں چلا جائے گا. لیفعل، لیفعلا، لیفعلو، لیفعلی، لیفعلا، لیفعلنا. سیم طریقہ جو سیغے بنانے کا. کلیئر ہے کہ نہیں؟ جی سر. سیم طریقہ جو ہم نے ثلاثی مجرد یہ ثلاثی مجرد ہم نے دیکھا حاضر متکلم غائب میں سیغے بنانے کا طریقے میں فرق نہیں آتا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی. جو 14 سیغے ہیں جس میں جنس عدد بدلتی ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بالکل سیم قاعدہ قانون ہے.
جو ہم ثلاثی مجرد میں پڑھتے آ رہے ہیں. جی سر. ابھی تھوڑا سا وہی چیز یاد رکھیں کہ لامز لی حرف جار بھی ہے. تو اس کے بعد جب اسم آتا جی ہے تو وہ سکون میں نہیں آ رہا، جر میں جا رہا ہے. لیکن جب لام امر کا لی آتا ہے تو وہ اپنے بعد والے اسم کو کیا کرتا ہے؟ سکون میں لے جاتا اسم کو کہ فعل کو؟ سوری فعل کو. جزاک اللہ. لام ایک تو فعل کو حرف جار جو ہے سکون دے. سکون میں، حرف جار جو ہے اپنے بعد والے اسم کو کس میں لے جاتا ہے؟ جر میں. وہ جر میں لے اس کے جاتا. بعد آتا بھی کیا ہے؟ اسم آتا ہے. جی ٹھیک اسم ہے. آتا. جی جی. ابھی لی تو اس میں بھی آ رہا ہے، لیکن لی یہاں پہ کس سے پہلے آ رہا ہے؟ فعل میں. فعل سے. اور فعل سے پہلے. فعل کے ساتھ آ رہا ہے لی. مضارع کے ساتھ. جی. کس کے ساتھ آ رہا ہے؟ جی. فعل مضارع کے ساتھ. مضارع کے ساتھ. فعل مضارع کی علامت مینٹین ہے. ٹھیک ہے. اور آخر میں حالت کیا ہو رہی ہے؟ سکون. ٹون. جزم. تو یہ کنفیوژن ہو جاتی ہے نا کہ یار یہ کون سا لی ہے، تو یہ ہم سمجھ لیتے ہیں. اسی طرح لام کئی ہوتا ہے. ابھی لی بھی آ رہا ہے، فعل مضارع کی علامت بھی آ رہی ہے، لیکن اس کی حالت کیا ہے؟ رفع میں سر. نصب میں. سوری سر. نصب میں زبر ہے. زبر ہے. زبر ہے یہ سر. جبکہ ہم لام امر میں کیا دیکھتے ہیں کہ لی آتا ہے، سکون آ جاتا ہے. فعل مضارع کی علامت ہی ہوتی ہے، فعل بھی ہوتا ہے. ابھی دیکھیں لام کئی اور لام امر میں بہت مماثلت ہے. لی ہے، فعل جی. مضارع ہے، فعل آ رہا ہے، لیکن لام کئی نصب میں ہوتا ہے اور لام امر جزم میں. سکون میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیں تینوں کا فرق دیکھ لیں. تینوں میں لی آ رہا ہے، لیکن مرکب جاری میں اسم آتا ہے اور جر میں جا رہا ہے. نصب میں فعل آتا ہے، فعل مضارع کی علامت مینٹین ہے، لیکن لام کئی اس میں لے کے جاتا ہے نصب میں. اور فعل امر اگر آئے لی کے بعد فعل مضارع آئے اور اگر سکون کی حالت میں ہو، جزم ہو اس پہ، تو کیا ہوگا؟ وہ لام امر. لام امر حکم ہوگا. آئی ہوپ اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. نو سر. اسی طرح حال لا یفعلو، یاد ہے کہ نہیں؟ یہ زبر تھا اور نقطہ میں تھا. یس سر. ٹھیک ہے. اور لازمن کے لیے ہمارے پاس نون ثقیلہ نون خفیفہ تھے. اوپر دیکھیں کوئی نون خفیفہ اور ثقیلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ لا یفعلو بیسیکلی کیا ہے کہ فعل میں کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک شخص فعل کر رہا ہے یا کرے گا، یہی ہے نا. لیکن لا لگ گیا، لا، تو اب کیا ہو گیا؟ وہ فعل کر رہا ہے، یعنی پریزنٹ میں کنفائن کر دیا گیا. جی. آئی ہوپ بات کلیئر ہو. فائدہ بہن ذرا کلیئر کر دے کائنڈلی. یعنی کہ جب یہ لا یفعلو یعنی کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ فعل کر رہا ہے یا کر رہا ہوگا، لیکن جب شروع میں لام زبر لا آ گیا تو یہ اس کو ڈیفائن کر دیا اس نے کہ یہ حال میں بات ہو رہی ہے کہ وہ فعل کر رہا ہے. جزاک اللہ. اور یہ لا اور لی کے فرق ذرا سمجھا دیں تاکہ جب بھی آئے تو آپ کنفیوز نہ ہو کہ یار یہ کون سی چیز آ رہی ہے. جی سر جب لی آئے گا اور اس کے بعد اسم ہوگا تو وہ اس کو جر کی حالت میں لے کے جائے گا، اور جب لام زبر لا آئے گا فعل سے پہلے آئے گا تو یہ سر جو ہے لام کئی یہ فعل کا حرف ناصبہ ہے، تو یہ اس کو فعل کو نصب کی حالت میں لے کے جائے گا.
اور جب سے لام امر آئے گا شروع میں اور اس کے بعد والا جو فعل ہوگا وہ جزم کی حالت میں ہوگا تو یہ اس کو ہم سمجھیں گے کہ یہ لام امر ہے یعنی حکم دیا جا رہا ہے. اور یہ لی اور لا جو ہے لام زبر لا یہ ڈیفائن کرے گا کہ یہ حال میں بات ہو رہی ہے جیسے لا یفعلو. جزاک اللہ. ٹھیک ہے. انہوں نے سکیلہ خفیفہ تو ہمیں تاکید کا سمجھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے تاکہ جی جی اب دیکھیں لی یفعل لی یفعلا لی یفعلو لی یفتحا لی یفتحا لی یفتحو. ٹھیک ہے نا. اسی طرح باب داربا لی یضرب لی یضربا لی یضربو. ٹھیک ہے کہ نہیں. جی سر. لی ینصر لی ینصرا لی ینصرو اور یہ پھر مؤنث والے آگے. آئی ہوپ کلیئر ہے. اس میں تو وہ پرانا ہی ہے یہ ثلاثی مجرد کا. یس سر. اب ہم باب افعال کا دیکھتے ہیں. اب کیا ہوگا باب افعال میں کیا اس کا مضارع کیا تھا؟ یفعلو افعلا یفعلو یفعلو یفعلو. اب یہ ذکور رکھنا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں کہ عین کے اوپر زبر ڈالنا ہے یا عین کے نیچے زیر ڈالنا ہے اور یا کے اوپر پیش ڈالنا ہے یا یا کے اوپر زبر ڈالنا ہے. ٹھیک ہے نا. یفعلو تو لام امر میں کیا ہو جائے گا لی کے ساتھ لیفعل لیفعلو اور پھر لیفعل. جزاک اللہ. ٹھیک ہے کہ نہیں. جی. ٹھیک ہے نا. لیف پہلے لی ایڈ کیا اس میں اور ڈائریکٹ میتھڈ کیا ہے لیفعل. باب تفعیل یہ پہلا گروپ ہے. باب تفعیل میں کیا تھا؟ یفعل یفعلو تو لام امر اگر لی لگاتے ہیں تو کیا ہو جائے گا لیفعلو. جزاک اللہ. اور آخری اس کی اوریجنل حالت کیا آ جائے گی لیفعل. جزاک اللہ. باب مفعلہ میں کیا ہوگا مضارع یفعلو. ماشاء اللہ. لام امر لگے گا تو لیفعلو. جزاک اللہ. اور سکون کے ساتھ کیا ہو جائے گا لیفعل. جزاک اللہ. اب دیکھیے اب لیفعل آ گیا. اب اس کو آپ بے شک آگے پھر باقی صیغہ 14 بنانے ہیں تو آپ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں. وہ ترتیب آپ کو آتی ہے. باب افتعال یفتعلو 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 یا اور عین کے نیچے زیر زیر تھی. یس. یفتعلو. ٹھیک ہے کہ نہیں. یفتعلو. لام امر آگے باب انفعال ینفعلو. یہ تین والا گروپ ہے. ینفعلو تو لام امر اچھا. اب آپ کو ایک چیز دیکھیے گا افتعال میں تا آتا ہے انفعال میں نون آتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. اچھا افتعال میں فا کے بعد تا آ رہا ہے اور انفعال میں نون فا سے پہلے آ رہا ہے. ٹھیک ہے کہ سر یہ مزید فی ہے نا مزید فی. اب یہ مزید فی کا دیکھیں پھر کیا ہے یستفعلو. ماشاءاللہ یستفعلو. ٹھیک ہے نا. فا کلمے سے پہلے سین بھی ہے اور تا بھی ہے. تو یہ دیکھیں یہاں پہ کامن چل رہا ہے لیستفعلو لیستفعل. پھر ہم نے دوسرا جو گروپ پڑھا تھا دو والا تفاعل کا کیا تھا دونوں میں زبر آتا ہے. یتفاعلو یتفعل. لیتفعل.
यतफाउल لي यतफाउल अच्छा यतफाअलु और ली यतफाअल क्लियर हो गया? यस मतलब कोई कन्फ्यूजन नहीं, हमने अल्हम्दुलिल्लाह सलासी मजीद फी मुजर्रद में ये सारा काम किया हुआ, ठीक है कि नहीं? सॉरी। अब आगे मुतकल्लिम, ठीक है ना? उसमें हमने क्या क्या था, अभी हमजा इसमें ओरिजिनल में है, हमजा मतलब मैं फेल करता हूं, ठीक है कि नहीं? तो तीन मिसालें, तीन अब्वाब की सलासी मुजर्रद में दारबा फाता यफ्ताऊ दारबा यदरिबू और नासरा यंसुरु। इसमें हम क्या करते हैं कि ली ऐड करेंगे। अच्छा अभी याद रखें, जब ली और हमजा अटैच होता है तो ये ला की तरह बन रहा है, लेकिन इसकी हरकत हमने गौर से देखनी है, Yes, sir. ठीक है कि नहीं? इसमें हमने हरकत गौर से देखनी है। अच्छा ये कम इस्तेमाल होता है वैसे, बहुत बहुत रेयर, शायद मेरा ख्याल है बहुत कम इस्तेमाल है, ठीक है कि नहीं? लेकिन क्योंकि हम ग्रामर पढ़ रहे हैं इसलिए हम तमाम चीजें एक दफा गो थ्रू जरूर होते हैं, सॉरी। और आखिर में सिंपल सा जी जैसे हमने पहले किया वही काम, गायब व मुतकल्लिम का तरीकेकार एक ही है, गायब व मुतकल्लिम का तरीकेकार एक ही है, एक ही है। ठीक है ना? सिर्फ आपने ये याद रखना है कि लाम अलिफ ज़बर ला नहीं के साथ आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना। क्यों? क्योंकि इसके बाद अगर कोई ला होता तो ला के बाद देखिए फा कलमा के ऊपर सुकून आ रहा है, आप तो पढ़ ही नहीं सकते। अगर ला होता तो जो लाम अलिफ ज़बर ला होता है, तो लाम अलिफ ज़बर ला में सिर्फ लाम के ऊपर ज़बर होता है, ऐसी था कि नहीं? वो भी पढ़ा नहीं जाना था, वो तो पढ़ा ही नहीं जाना था, वो भी ठीक है कि नहीं? लेकिन फिर भी ऐसे ना कि कंफ्यूज हो, तो इसलिए ज़हन में रखेंगे यहाँ लाम अलिफ ज़बर ला की बजाय लाम ज़ेर ली और हमजा ज़बर ली आया और फिर फा कलमा के साथ जोड़ रहा है, ठीक है कि नहीं? जी उधर ला था, अगर ला होता तो फिर ये सुकून ना होता, क्योंकि ला जो है अपने बाद वाले इसम पे कोई फर्क नहीं डालता उसकी हालत पर, यस ठीक है कि नहीं? तो उससे मिक्स कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसी तरह ना का है लियाफल नफल, अब ये तीनों का आ गया, ठीक है कि नहीं? अब बाब इफाल में आ गया। अब हमने क्या किया, युफइलु उफइल, ठीक है कि नहीं? हमजा है ना, मैं, जी सर, ठीक है ना? लिउफइलु लिउफइल, ठीक है कि सॉरी ये वो डिलीट हुए। इसका तफील में युफाइलु लिउफ युफाइलु मैं ये थोड़ा सा बोलने में भी ज़रा मुश्किल लगता है। अरबी की ब्यूटी है, गला साफ रहता है हमेशा, ठीक है कि नहीं? यस हमें आदत नहीं ना इस तरह जरा जहाँ मर्जी से जबरदस्ती लगा दे, तो ग्रामर के भी अलबत्ता ये होता है कि आपको ख्याल रखना पड़ता है। तो गले हमारे वोकल कॉर्ड्स एडजस्ट नहीं हुए वैसा, ठीक है कि नहीं? लेकिन इस्तेमाल ये कम है, ठीक है कि नहीं? जी और ये आ गया उसमें अपना
جمع میں جمع متکلم وہی لنفعل، ٹھیک ہے، لنفاعل اور لنفاعل. اسی طرح افتعال میں یفتعلو کیا بنے گا؟ افتعلو لی افتعلو. ٹھیک ہے. باب انفعال میں کیا آئے گا؟ ینفعلو لی انفعلو جزاک لی اللہ. انفعل. لیستفعل. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. ٹھیک ہے. ابھی متکلم جمع میں کیا ہوگا؟ لنفتعل جزاک اللہ. لنفتعل. باب انفعال میں کیا ہوگا؟ لننفعل ننفعل. استفعال میں جزاک اللہ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ساری ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آئی ہوپ کوئی کنفیوژن نہیں. No. سلائیڈز میں نے کل یہ بھیجی تھی آپ لوگوں نے؟ دیکھی نہیں. اچھا چلے میں وہ گروپ میں بھی ڈال دیا کروں گا. میں یہ سلائیڈز آپ کو ساتھ ساتھ میں خیر کل بھیجی تھی. آپ نے نہیں کل سینڈ کی. اچھا چلے میں ابھی آپ کو نا یہ ثلاثی مزید کی ساری سلائیڈز آپ کو بھیج بھی دیتا ہوں، وہ بھی دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے نا؟ کہ مجرد کو بھی کیا کہتے ہیں، اس میں مجرد کی بھی ریویژن ہو جائے گی، اس کی بھی ریویژن ہو جائے گی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی سر. تو ابھی الحمدللہ یہ ہمارا ہو گیا. جی یہ بھی وہی ہے. سر یوٹیوب کے چینل کے اوپر بھی آپ سینڈ کر رہے ہیں اس کو؟ اس پہ میں بھیج رہا ہوں. اچھا سر ٹھیک ہے. اس میں ابھی میں بھیج رہا ہوں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اس پہ ساری ہے جو ثلاثی مزید فی کی ہے نا، جی جی اس کے اندر میں نے بھی ڈالنا شروع کر دی. جی اب سر. وہ جتنے میرے خیال ہے 4 کے قریب لیکچرز ہیں، جو میرے خیال ہے 3 سے 4 لیکچرز ابھی اس میں ڈال دیے میں نے. ٹھیک ہے. وہ کس نام سے ہے وہ یوٹیوب چینل کے اوپر؟ یہی ثلاثی مزید فی. وہ تو لیٹسٹ تو ہمیشہ اوپر ہوتی ہے نا. مطلب آپ وہ اگر سبسکرائب کر لیں گے وہ تو ویسے ہی سامنے آ جائے گا جو لیٹسٹ ہوگا نا. جی جی بالکل. ذرا ایک بار کائنڈلی اس کا لنک بھی سینڈ کر دیجیے گا گروپ میں. میں دوبارہ بھیج دیتا ہوں. اچھا یہ تفاعل ان کا بھی آپ دیکھ لیں. جی سر. ٹھیک ہے کہ یہ جو 2 کا گروپ تھا تا کے ساتھ یتفاعل لی اتفاعل لی اتفاعل. ٹھیک ہے نا؟ اور جمع میں لنتفاعل. ٹھیک ہے نا؟ جی سر. یتفاعل متکلم بائی میں لی اتفاعل اور جمع میں لنتفاعل. مجھے یہ بتائیں الحمدللہ رمضان آنے والا ہے تو آپ لوگوں نے کیا پروگرام بنایا ہے؟ جی انشاءاللہ اور پڑھیں گے ہے انشاءاللہ سر. پکوڑے کھائیں گے. تو آپ استاد کے پیچھے خود کیوں نہیں استادی دکھاتے؟ نہیں سر انشاءاللہ پڑھائیں گے. انشاءاللہ کوئی اسٹوڈنٹ پکڑیں گے. اس دفعہ آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں نے بچوں کو فیملی کو جو بھی یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں دوبارہ 1 to 1 دوبارہ بھیج دوں گا ساری. ٹھیک ہے نا؟ بچوں کی الگ بھیج دوں گا آپ کو، جو بڑوں کی ہے وہ الگ بھیج دوں گا.
لیکن اس دفعہ آپ نے انشاءاللہ رمضان میں پڑھانا ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہے نا؟ وہ یس سر کہتے سر ہیں پھر جو ہی بڑا یاد رہے گا مشکل ہمیں لگ رہا ہو نا، صبح اٹھ کے بس آپ نے ارادہ کرنا کہ میں نے اس دفعہ پڑھانا ہے، جی ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ مسلمان پہ انشاءاللہ فرض کیا ہے کہ ایک آیت بھی جو سیکھی ہے اس کو آگے سب اس کو سکھانا، سکھانا ہے ٹھیک ہے نا؟ تو اپنا بستہ نہیں بھرنا بلکہ صدقہ جاریہ بنانا ہے تاکہ مرنے کے بعد وہ سلسلہ چلتا رہے۔ دیکھیں کتنی خوبصورت چلتا ہے انویسٹمنٹ ہے، جی سر جی 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 سر سر بیٹا۔ بالکل تو چلے اپنا نہیں خیال رکھنا، میرا ہی خیال رکھنا ٹھیک ہے نا؟ مطلب جن دو چار کو آپ سکھائیں گے وہ میرے میرے بستے میں تو کچھ کتابیں اللہ تعالیٰ ایڈ کر دے گا نا مرنے کے بعد، جی ٹھیک ہے سر کہ یہ نہیں؟ جی انشاءاللہ سر بڑی خوبصورت سر انویسٹمنٹ ہے اس کی وجہ دیکھیں، سے ہی بالکل ہاں ٹھیک ہے کتنی، اور اب آپ کو درود ابھی ابراہیمی سمجھ آتی ہوگی کہ حضرت ابراہیم علیہ یس السلام کی اولاد میں سے الہامی مذاہب بنے، ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، اور ان کے ہاں کتنے انبیاء آئے تو اللہ نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ سلامتی اور برکت ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلامتی اور برکت ہو جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ ہو۔ کیا ہوئی کہ ان کی جی اولاد میں بہت انبیاء آئے، سب سے زیادہ ان کی اولاد میں آئے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یس سر اچھا، اب حضور جی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں تو انبیاء نہیں آئے، یس نہیں آئے تو پھر ہم کس طرح کہہ رہے ہیں کہ اب ان پہ خط برکت ہو؟ یہ وہ سر اس اسی طرح طرح ہے، ہو سکتا ہے جب ہم لوگ آگے کام جی، ان کی امت میں لوگ وہی کام آگے لے کے نکلیں گے، یس سر سمجھ آ گئی بات؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یس خصوصیت ان کے ہاں انبیاء تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کیا ہے کہ ان کے ہاں ان کی امت میں لوگ ہوں گے جو منتخب نہیں ہوں گے ایز نبی یا رسول، لیکن وہ کام لے کے انبیاء چلیں گے، والا کام کریں گے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی اور یہ فرض ہے، ٹھیک ہے نا، یہ فرض ہے، یس ٹھیک ہے سر کہ نہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ تعلیم جی فرض ہے، مطلب وہ کام فرض ہے، لیکن الحمدللہ ہم سب پڑھے لکھے یس لوگ ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے ایک ہلکا احباب ہے، کوئی اسکول میں ٹیچر ہے، تو ہم جی تھوڑا تھوڑا بھی پڑھائیں، بہت فرق پڑتا ہے، صحیح بات ٹھیک ہے کہ جی نہیں؟ سر، تھوڑا تھوڑا بھی پڑھائیں تو بہت فرق جی پڑتا ہے، اور یقین کریں میں تو ابھی دیکھتا جی ہوں ماشاءاللہ، اگر آپ بچوں کو قرآن کے ساتھ ڈیلی ایک یا دو آیتوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ آپ کوشچن آنسرز کریں، آپ دیکھیں آپ کے بچوں جی کی کریٹیکل تھنکنگ کہاں سے کہاں پہنچتی ہے، مطلب یہ میریکل تو میں خود الحمدللہ اپنے گھر میں جی دیکھ رہا سر ہوں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کہ ہم کہتے ہیں ہمارے بچے کریٹیو نہیں ہوتے، ماشاء کیوں نہیں ہوتے؟ آپ قرآن کے ساتھ بچوں کو بولنا سکھائیں، آپ دیکھیں کیا کیا ان کے ذہن کھلتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ میں ہاں ایک مثال تھوڑی سی آپ کو دوں گا، بے شک یہ آج کل کل اور پرسوں ہم نے کیا ہے دعائے قنوت بچوں کی، یہ بھی یوٹیوب میں ڈلا ہے، اس کو جی ذرا آپ دیکھیے گا، ہم اس طرح اپنے بچوں کو کیوں نہیں بے پڑھائیں؟ شک آج کا بچہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے تحت پڑھ رہا ہے نا، صحیح ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی 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 تو سر، بالکل اس رمضان میں آپ لوگوں نے کرنا ہے، اور پھر انشاءاللہ بتائیں گے بھی، تو اس سے پھر ایک دوسرے کی ہمت بنتی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی سر، جی سر تو ابھی سے ڈیلی میں پوچھوں گا ہاں جی آپ نے اس کے اوپر ابھی تک کیا کام کیا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہاں تو آپ کلاس میں نہیں ٹھیک آئیں گے سر سر آنگلی کھلی یہاں بتا دیں گے سر میں نے اس دفعہ اس سے بات کی، میں نے اس سے، لیکن وہ ڈیلی پوچھتے رہیں گے نا تو ایک ڈرائیو یس پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس رمضان میں یس سر لازماً آپ نے پڑھانا ہے، چاہے انشاءاللہ بچوں بڑھانا کو ہے پڑھائیں چاہے بڑوں کو پڑھائیں گے، آپ کی مرضی ہے، چاہے آپ نماز پڑھائیں چاہے آپ گرامر پڑھائیں، ٹھیک ہے نا؟ چاہے بڑوں کو صرف ٹھیک نماز کا ترجمہ ہی انشاءاللہ کرا دیں اردو سے عربک، بے شک گرامر نہ پڑھائیں، تو وہ بچوں کی سلائڈ سے ہی آپ بڑوں کو بھی پڑھا سکتے ہیں، جی سر ٹھیک ہے کہ نہیں؟
لیکن انشاءاللہ آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے، اور امید ہے رمضان تک ہمارا یہ کورس انشاءاللہ ختم ہو جائے گا یا تھوڑا سا رہ جائے گا. ٹھیک ہے چل ٹھیک ہے. ابھی انشاءاللہ کوشش ہم یہ کریں کہ 4 days a week ہی چلائے، 4 days a week. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. سر آپ نے 3 days کا لکھا ہوا ہے. اصل میں میری کچھ کمٹمنٹ ایسے ہیں، میں نے لکھا تو 3 days کا ہے، 4 days کی کوشش کرتا رہوں. میں نے ابھی یہ ساری سلائیڈیں خود بنانی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو سلائیڈ بناتے وقت نا ایشو ہو جاتا ہے. تو ذہن میں یہ رکھے 4 days ہے، لیکن 3 days تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے چلاتے رہیں تاکہ رمضان سے پہلے یہ کورس مکمل ہو جائے. ٹھیک ہے تو اور 4 day ہوا تو انشاءاللہ وہ بھی میں ساتھ بتا دوں گا کہ ہاں اگر سلائیڈ میری تیار ہوئی تو میں بتا دوں گا. ذہنی طور پہ رکھے 4 days ابھی 3 days تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے تو لازماً ہم کوشش کریں گے کرتے رہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کوئی کوشچن اس میں؟ نو سر. چلیں جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ.